والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموت. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله العظيم وصدق أمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. لي خمسة لطفي بها والوداع الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتحة. حضرات، بہت دیر سے چونکہ شاعری کا نعت گوئی کا سلسلہ شروع ہے، اسی روایت کو اپناتے ہوئے چونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ہموار ہو جائے اور آپ کا ذہن استوار ہو جائے، اس غرض سے کچھ اشعار ایک نظم ہے میں آپ تک پیش کروں پھر اپنی گفتگو کا شروع کروں. نظم ہے ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا. ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا، سن کر آواز وہ تصویر بنا لیتا. ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا، سن کر آواز وہ تصویر بنا لیتا تھا. ایک دن بسط ناز میں نے چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایک دن بسط ناز میں نے چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایسی تصویر کی جس سے نمایاں ہو ہر بات شہنشاہ دو عالم کے ہر ظاہر و باطن کا. کیا مصور تھا، عجب واقع و اسرار تھا وہ. صاحب وصف تھا، صاحب کردار تھا وہ. الغرض امت کا بڑا غمخوار تھا وہ. ایک دن دکھلائی اس نے شہ لولاک کی شان. ایک دن دکھلائی اس نے شہ لولاک کی شان. رکھ دیا اس نے میرے سامنے لا کر قرآن. کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ. کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ. جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے. جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ. اس میں کہیں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے. اس میں کہیں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے. کہیں والشمس ہے واللیل ہے وضحا ہے. پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا بے ساختہ میرے منہ سے اس وقت نکلا واللہ واللہ سرتاب قدم کیا عجب شان ہے. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشان ہونا. موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشان ہونا. میں بارہا آپ کے ذہن کے دریچوں پر ایک سوال رکھتا ہوں اور اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس روایت کو اپناتے ہوئے آپ کے ذہن کے دریچے پر پھر ایک سوال کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور زندہ کون ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اور زندہ کون ہے. آپ کے نزدیک زندہ کون ہے اور زندگی کسے کہتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا آپ کے نزدیک کھانا زندگی ہے اور کھانے والا زندہ ہے. آپ کے نزدیک بولنا زندگی ہے اور بولنے والا زندہ ہے. اگر آپ کے نزدیک چلنا زندگی ہے اور چلنے والا زندہ ہے. اگر آپ کے نزدیک سانس لینا زندگی ہے
اور सांस लेने वाला जिंदा है। तो गौर से सुनो, कुरान ये कहता है तस्लुल मौता कि आप मुर्दार को सुना नहीं सकते। पूछो मुफस्सिरीन से, पूछो कुरान का इल्म रखने वालों से, पूछो उलमा से कि कुरान यहाँ किसे मुर्दा कह रहा है? कुरान किसे मुर्दा कह रहा है? क्या कुरान उसे मुर्दा कह रहा है जिन्होंने खाना बंद कर दिया है, जिन्होंने पानी पीना बंद कर दिया है, जिन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है, जिन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया है, जिन्होंने बोलना बंद कर दिया है, जिन्होंने कलाम बंद कर दिया है, जिन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं नहीं, कुरान यहाँ पे उसे मुर्दा नहीं कह रहा है जो आपकी तरह जिंदा है, जो आपकी तरह बोलते हैं, जो आपकी तरह चलते हैं, जो आपकी तरह सोते हैं, जो आपकी तरह खाते हैं, जो आपकी तरह पीते हैं। कुरान उसे मुर्दा कह रहा है जो आपकी तरह चल भी रहे हैं, जो आपकी तरह बोल भी रहे हैं, जो आपकी तरह हंस भी रहे हैं, जो आपकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान यहाँ इसे मुर्दा। लेकिन सवाल का जवाब पता ये चला कि न खाना जिंदगी है और न खाने वाला जिंदा है। कुरान जब ये कह रहा है कि तुम मुर्दार को सुना नहीं सकते, और मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि मुर्दार वो नहीं है जो कब्रों में आराम कर रहा है, ये मुर्दार वो नहीं है जिन्होंने चलना बंद कर दिया है, ये मुर्दार वो नहीं है जिन्होंने बोलना बंद कर दिया है, ये मुर्दार वो नहीं है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। ये मुर्दार वो है जो चल भी रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं, जो खा भी रहे हैं, जो हंस भी रहे हैं और अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। पता ये चला न खाना जिंदगी है, न पीना जिंदगी है, न हंसना जिंदगी है, न बोलना जिंदगी है। तो जिंदगी क्या है? सवाल का जवाब न मिला। जिंदगी किसे कहते हैं और जिंदा कौन है? जब खाने वाला जिंदा नहीं है, जब पीने वाला जिंदा नहीं है, जब हंसने वाला जिंदा नहीं है, तो जिंदा कौन है? जिंदा कौन है? फिर आका इनामदार मदनी ताजदार के हुजूर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ज़हन के दरीचों पर ये सवाल मुंह आया और मैं इसके जवाब को तलाश न सका। आप बताइए जिंदगी किसे कहते हैं और जिंदा कौन है? आका इनामदार मदनी ताजदार सरवरे कौनों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूत। सुनो, जिंदगी को चाहते हो लेकिन अपने आप को मार दिया है। जो जी रहे हैं लेकिन अपने आप को मार दिया है, जो खा रहे हैं लेकिन अपने आप को मार दिया है, जो चल रहे हैं लेकिन अपने आप को मार दिया है। आका इनामदार मदनी ताजदार सरवरे कौनो मकाने इरशाद फरमाया, जिंदा रहना चाहते हो मूतू क़ब्ल अन तमूत। जिंदगी जिंदा रहना चाहते हो तो मौत से पहले अपने आप को मार दो। क्या मतलब? अपने आप को मार देने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिशात को कुचल डालो, अपने नफ्स से मुजाहिदा करो, अपने आप से मुजाहिदा करो। जिहाद अकबर किसे कहा गया है? क्या तलवारों से लड़ने को जिहाद कहा गया? क्या 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 काफिरों से लड़ने को जिहाद कहा गया? हाँ हाँ, काफिरों से लड़ना भी जिहाद है, लेकिन जो सबसे बड़ा जिहाद है वो जिहाद की नफ्स है। वो खुद से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपने नफ्स को कुचलने का नाम जिहाद है। तो अगर जिंदगी चाहते हो तो जिहाद अकबर करना होगा, और वो जिहाद अकबर क्या है? खुद को शरीयत के मुताबिक ढालना होगा, कुरान के मुतालबात पर चलना होगा। तुम्हें देखना होगा कि कुरान तुमसे क्या मुतालबा कर रहा है, तुम्हें कुरान को उलट कर देखना होगा। कुरान तुमसे कह रहा है या ईमान वालो ईमान लाओ। क्या मतलब? कुरान मुखातिब है और लोगों से। कुरान यहाँ मुखातिब काफिरों से नहीं है। कुरान यहाँ किसको पुकार रहा है? उनको पुकार रहा है जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा को है, उसे पुकार कर कह रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो कलमा पढ़ चुके हो, जो मोहम्मद अरबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान चुके हो, फिर से ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या मतलब? आपको अगर कहा जाए ऐ कुर्सी पर बैठने वालों, कुर्सी पर बैठ जाओ, आप मुझ पर हंसेंगे। कुरान भी तो यही कह रहा है ना, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो,
شریعت کے مطابق کر لو، اپنے آپ کو شریعت محمدیہ پر مٹا دو، تم اسلام والے ہو جاؤ گے، تم شریعت والے ہو جاؤ گے، تم زندہ و جاوید ہو گے۔ قرآن تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اصلاح کرو، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ تب تم شریعت والے ہوگے، تم شریعت والے اس وقت ہوگے کہ تم جب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو گے۔ جہنم سے آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ کیسے بچاؤ گے؟ جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب یہ وحی نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم زکات دیں گے، ہم صدقہ کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم سچائی کے دامن کو پکڑے رہیں گے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے، اپنے بال بچوں کو کیسے بچائیں گے، اپنے دوست احباب کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جس چیزوں کو تمہیں روکنا، جس چیزوں سے تم رکتے ہو، جس چیزوں کو تم کرتے ہو، جس چیزوں کے تم عادی ہو، اپنے گھر والوں کو اس کے عادی ہو۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے گھر والوں کو نماز کی عادی بناؤ، اگر تم سچ بولنے کے عادی ہو تو اپنے گھر والوں کو سچ بولنے کے عادی بناؤ، تم اگر زنا کو خود پر حرام سمجھتے ہو تو اپنے بال بچوں کو یہ تربیت دو کہ زنا تم پر حرام ہے، شراب تم پر حرام ہے، چغلخوری تم پر حرام ہے، کیڑا کپٹ تم پر حرام ہے۔ اگر تم نمازیں پڑھتے رہے، مسجد میں جا کر 5 وقت سجدہ ریز ہوتے رہے اور تمہارے بال بچے اوباش کی زندگی گزارتے رہے، تمہارے بال بچے جوا کے اڈے میں زندگی گزارتے رہے، تمہارے بال بچے شراب میں خانے میں زندگی گزارتے رہے، تمہاری نماز نہ ہوگی، تمہارا روزہ نہ ہوگا، تمہارا حج نہ ہوگا، تمہارا زکات نہ ہوگا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اتقوا اولادکم، کہ اپنے اولاد کی تربیت کی۔ اور سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، 5 بیٹے دیے ہیں، 4 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹے دیے ہیں۔ بیٹا ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس پر عائش کر لو گے، اس پر سینہ چوڑا کر لو گے، اس کو ہیرو بنا دو گے، اس سے ماڈرن زندگی گزرواؤ گے اور تم سے حساب نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں جو بیٹا دیا تھا، جو بیٹی دیا تھا، اس کی تم نے تربیت کی کہ نہیں کی؟ تم نے اسے اسلام کا درس دیا کہ نہیں دیا؟ تم نے اسے نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شریعت محمدیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدیہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔